بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سلیبس بی او لیول جن کے پیپرز ہونے والے ہیں اپریل مئی میں، ان کے لیے جو پیپر 2 ہے، سلیبس بی اردو پیپر 2، اس کے لیے ایک گائیڈ آپ کے لیے ہے، وہ ذرا آپ دھیان سے سن لیں کہ 5 جملے جو پہلے دیے جاتے ہیں، کویشچن نمبر 1، 5 جملے جو پہلے دیے جاتے ہیں وہ الفاظ آپ دھیان سے دیکھیں، ان کے معنی سوچنے کی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تیاری آپ کی انشاءاللہ اچھی ہوئی ہوگی، وہ آپ کو معنی سمجھ آ جائیں گے۔ جملے با معنی بنائیں، یہ نہ لکھیں کہ مجھے لفظ لکھنے کے بعد مثلاً ایک پیٹ کاٹنا، ایک بچے نے بنایا پیٹ کاٹنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اخراجات جو ہے نا ان کے اوپر بہت محنت کر کے کمی کرنے کی کوشش کی، اور بچے نے کہا کہ مجھے تو پیٹ کاٹنا کا جملہ نہیں آتا، اپنی طرف سے اس نے یہ جملہ بنایا، لیکن اس طرح کے جملوں کے مارکس نہیں ملتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لکھتے کہ زاہد کی فیس ادا کرنے کے لیے اس کے والدین نے پیٹ کاٹ کر، محنت کر کے پیٹ کاٹ کر اس کی فیس ادا کی۔ لیکن ایک بچے نے جملہ بنایا کہ ڈاکٹر نے آپریشن کرنے کے لیے مریض کا پیٹ کاٹا، یہ بھی غلط ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اور پانی پانی ہونا مطلب یہ شرمندہ ہونا۔ ایک بچے نے جملہ بنایا کہ نوکر برف لے کر آیا، راستے میں ہی پانی پانی ہو گئی۔ اس طرح کے جملے نہیں بناتے، پانی پانی شرمندہ ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ آپ اس طرح سے جملوں کا دھیان رکھیں، 5 جملے، 5 مارکس آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ پہلا سوال 3 اس کے پارٹ ہیں۔ دوسرا ہے سینٹینس فارمیشن، اس میں 3 طریقے سے جملے دیے جاتے ہیں۔ ایک آدھا دے دیا جاتا ہے، اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ کبھی آپ کو واحد حصہ جملہ دے دیا جاتا ہے، اس کو آپ نے جمع میں کرنا ہے۔ کبھی آپ کو مذکر دے دیے جاتے ہیں، اس کو آپ نے مؤنث میں کرنا ہے، لیکن ہوتا سینٹینس ہے۔ یہ بھی آپ نے دیکھ کے کرنا، بھی کوئی مسئلہ اس میں وہ بھی نہیں ہے۔ اگلا آتا ہے کلوز پیسج۔ کلوز پیسج میں ایک پیراگراف کے اندر 5 عدد لائنیں چھوڑی ہوتی ہیں، جس کو آپ نے فل کرنا ہوتا ہے، فل ان دی بلینکس ہے اصل میں۔ تو یہ بھی بچوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جو پیپر ہے یہ اس میں ایک ٹرک ہوتا ہے کہ 1-2 مارکس کی بجائے 5 عدد جو ان کے الفاظ چاہیے ہوتے ہیں، ان کی بجائے زیادہ دے دیے جاتے ہیں۔ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اوپر جو دیا ہوا ہے نا کہ 10 11 12 13 14 ان کے نمبر لکھے ہوتے ہیں انڈر لائن کیے ہوئے کہ وہی نمبر ان الفاظ کا ہے جو اٹھا کے وہ اس میں لگا دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا۔ آپ نے کرنا ہے پیراگراف کو نہایت دھیان سے پڑھنا ہے، 1 نہیں 2 بار، چھوٹا سا پیرا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر الفاظ دیکھنے ہیں کون سے اس میں سے فٹ بیٹھتے ہیں۔ یہ آپ پینسل سے پہلے کر کے دیکھ لیں، پینسل سے پہلے کر کے لکھ کے اس کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس میں سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو پھر اس کو آپ رکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کو بدل بھی دیں تو پین سے بار بار کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کاٹ کر مت لکھیں، پینسل سے پہلے کر لیں، پھر اس کو دوبارہ صحیح کر لیں۔ پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو بھی لکھ رہے ہیں اس کو لکھنے کے بعد، کمپلیٹ کرنے کے بعد پڑھیں۔ اگلا سوال نمبر 2 ہوتا ہے سمری۔ اس میں پیراگراف خاصا لمبا دیا جاتا ہے، لیکن آپ نے اس کے 100 الفاظ میں سمری کرنی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ 5 عدد نکات دیے جاتے ہیں۔ نکات 1 2 لفظوں میں ہی ہوتا ہے، یعنی پوائنٹ سمجھے کیسے کہ سمری کوئی 200 400 500 ورڈز کی ہوگی، لیکن آپ کے 100 الفاظ ہونے چاہیے۔ صرف 10-15 الفاظ زیادہ ہو جائیں تو اس کی اجازت ہے، ورنہ اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ کلاسز میں تو دیکھتے ہیں کہ بچے سمری کی بجائے اس کی تشریح کر لاتے ہیں، یہ نہیں کرنا ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ جو ورڈز دیے گئے ہیں، نکات دیے گئے ہیں، ان کو دیکھیں، اور پیراگراف کا جو آپ نے پڑھا ہے اس میں کہاں وہ آپ کو اس نقطے کے ساتھ ملتی ہوئی جو لائنیں نظر آتی ہیں ان کو اپنے الفاظ میں کر کے تو سمری جو ہے اس کو 100 الفاظ میں مکمل کریں۔ 5 کے 25 الفاظ لکھیں گے تو 100 ہو جائیں گے، 10-15 زیادہ ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں۔ یہ آپ کے لیے ٹپس ضروری تھے۔ اور دوسری اس میں اگلا سوال نمبر ہے تفہیم۔ تفہیم 2 ہوتی ہے۔ تفہیم اس طرح سے، جب آپ کو پرچہ ملے گا نا تو آپ دیکھیں گے کہ تفہیم کے لیے پیراگراف پڑھنے کے بعد اس کے نیچے سوال کے ساتھ لائنیں لگائی ہوں گی۔ اگر سوال 3 نمبر کا ہوگا تو 3 لائنیں ہوں گی، اگر 4 نمبر کا ہوگا تو 4 لائنیں ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ اسی کے اندر رہنے کی کوشش کریں،
نکات سوال کے مطابق ملتے ہیں، نکات آپ کو مل جائیں تو آپ کو مارکس اس کے مطابق ملتے ہیں۔ جتنے مارکس کا سوال ہے اتنے آپ کے نکات جواب میں ہونے چاہیے، پھر آپ کو اس کا جو جواب مل جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ بچے اچھی طرح سے یہ کر لیتے ہیں۔ دو تفہیم ہوتی ہیں، اور جتنی یہ لمبے سوالات نہیں ہوتے، 2 3 4 3 4 2 3 4 اس طرح سے، کوئی 5 نمبر کا، اس طرح سے 2 جگہ پر ڈیوائیڈڈ یہ ہوتی ہیں یہ تفہیم۔ یہ بھی 55 مارکس کا پرچہ ہوتا ہے، جس میں انہوں نے 15 نمبر پہلے اور 20 بعد میں سمری، اور یہ 10 نمبر کی تفہیم بھی دی جاتی ہے۔ تو اس کو آپ نے پھر صرف پیراگراف دھیان سے پڑھنے ہیں، اور پیراگراف لمبے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی مشکل الفاظ بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، تو آپ اس کو انڈر لائن کریں اور پیراگراف پڑھیں، اور اس کو اسیس کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں، اور پیراگراف میں اس کو کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے، اور آپ نے اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ یہ اس پیپر بی کے متعلق مجھے امید ہے کہ یہ پیپر 2، سلیبس بی کا پیپر 2 آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ اس کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد آپ کا پیپر اچھا ہو جائے گا، اور آپ کو ساری جو ٹپس ہیں آپ سمجھ آ گئی ہیں۔ اور لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔